جناب میں سواتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بس یہ تھے کارکن پی ٹی آئی پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کے کارکن نکلے، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جناب ترنول پر پولیس والوں کی ماریں بھی کھائیں، ان کو پکڑے بھی گئے۔ تو جناب آپ سواتی صاحب ہماری جو بیان علیمہ صاحبہ نے ایک بات کی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو پوری زندگی جیل میں رہنا پڑے؟ آپ ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں تو کون سی ایسی جب جیل ملاقاتیں نہیں ہوتی، جناب وکلا بار بار ریکویسٹیں کرتے ہیں تو ان کی ملاقاتیں 8 دن نہیں ہوتی، تو وہ کون سا ایسا آپ کے پاس جادو کی چھڑی تھی، یا کون سا ایجنسی کا ایک بہت بڑا آدمی یا کوئی جنرل جس نے آپ کو اٹھایا گھر سے اور جناب آپ پورے 7 ساڑھے 7 بجے جیل پٹیالہ جیل پہنچ گئے اور جناب اندر جا کر واپس آ گئے؟ خان صاحب کے علم میں بھی نہیں ہوتا تو آپ ایسی بکواسیں کرتے ہیں۔ سواتی صاحب آپ تو اس وقت روتے تھے کہ میرے ساتھ میری ویڈیو فلم بن گئی، تمہارے ساتھ بڑا کچھ کریں گے، اگر تم ہمارے کارکنوں کے ہاتھ میں آ گئے تو پھر ہم آپ کا بندوبست کریں گے، اور باقی بھی وہ جتنے بھی لوگ کور کمیٹی کے ممبر ہیں یا وہ ہیں وہ ہمیں اس چیز کا جواب دیں گے۔ ہم آپ کے باپ کے نوکر نہیں، ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، عمران خان کے کاج کے لیے کام کرتے ہیں۔ گور اپنا عمر ایوب ہو، چاہے چیئرمین ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں اس بات کا جواب چاہیے۔ آپ نے کیا کارکنوں کو پاگل سمجھ رکھا ہے کہ ہم کارکن، آپ ایک آواز دیتے ہیں تو ہم کارکن وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، خرچے بھی اپنی جیب میں سے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار ہیں، جیلوں میں جانے کے لیے بھی تیار ہے؟ تو سواتی صاحب اس کا ہمیں جواب چاہیے آپ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہاں پر جاتے ہیں، کہاں پر ملتے ہیں، کس کو ملتے ہیں، کیا تمہارے تعلقات ہیں؟ آپ کا فون بھی چیک کرنا چاہیے، آپ کے موبائل فون سے بھی آپ کا ڈیٹا سے پتہ چلے گا سواتی صاحب کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جناب آج اپنا گنڈا پور سے کہ گنڈا پور صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ میں جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، میں کفن کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس طرح ہمیں کب تک کر لیں گے؟ ہر دفعہ نوٹس، ہر دفعہ وہ کہہ دیتے ہیں جی دفعہ 144 لگ گئی، دفعہ جب جہاد کرنا ہو، جب باہر نکلنا ہو، جب جانوں کی قربانیاں دینی ہو، جب جیلوں میں جانے کی تیاریاں ہوں تو وہ پھر دفعہ 144 نہیں دیکھتے، وہ پھر عمران خان کا کاج دیکھتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے پورے پاکستان میں جتنے بھی لیڈران کرام ہیں کہ آپ اس طرح نہ کریں۔ ہماری جو بیان علیمہ صاحب ہے اس نے بہت بڑا رول ادا کیا اور وہ بہت ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ علی محمد صاحب آپ بھی بالکل دیوانے ہیں، آپ کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں جواب دیں اس سے پوچھ کر کور کمیٹی میں کہ یہ 7:30 بجے جیل میں کیسے چلے گیا، اعظم سواتی کیسے چلے گیا، اور اتنی جلدی فیصلے کیوں؟ ہم لوگ 4 بجے تک۔ اور دوسری بات بتا دیں، ہم جناب میجر طاہر صادق صاحب کی بیٹی انصفات طاہر، جناب زین الہی، ہم پورا لشکر ایک وہاں پر گیا اور ہم نے جناب والا گیٹ تھرو جہاں پر سے یہ جلسہ شروع ہونا تھا وہاں پر ہم نے 25 منٹ اپنا ریکارڈ احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس کی ویڈیو فلم بھی منظر عام پر آئی۔ تو آپ کو اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا کہ یہ جو مروہ صاحب ہیں اس کی قربانیاں، اپنا مروہ صاحب کے لیے بھی لوگ یہ جالس ہے کور کمیٹی میں، کیوں مروہ صاحب کو نکلتا نہیں ہے؟ مروہ صاحب نکلا، مروہ صاحب کا کل جھگڑا بھی ہوا، ہم وہیں پر تھے، مروہ صاحب کی گرفتاری بھی ہوئی۔ تو آپ یہ نہ کریں، عمران خان کے بہت زیادہ سپاہی ہیں، قربانیاں دینے والے، جانوں کو نذرانے دینے والے، وہ کارکن ہی ہیں۔ آپ لوگوں کی تعداد کم ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ کا کوئی رائے عمل ہو اس کا متفقہ فیصلہ کر کے بتانا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ دفعہ 144 آ گئی اور نوٹس آ گیا تو جناب عمران خان صاحب نے منع کر دیا، وہ تو جیل میں ہے، ہم تو اس کے کاج کے لیے نکلیں گے تو وہ باہر آئے گا نا۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ اسی طرح میں کہوں گا کہ جناب اپنا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور جناب آئی جی اسلام آباد کے جناب ایسے آرڈر نہ مانیں، ایسا کام نہ کریں کہ کل کو آپ کو تکالیف ہوں۔ آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ ہمارے جو اپنا اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جنرل صاحبان ہیں، یہ تو چلے جائیں گے، آپ نے تو یہی نوکریاں کرنی ہیں، یہی رہنا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح نہ کریں، اور ایجنسیوں والوں سے بھی کہوں گا کہ آپ سیدھی رپورٹیں دیں، سادھی رپورٹیں دیں۔ وہ جو مریم نواز ہے کبھی کہتی ہے کہ میں اسکول کے بچوں کو دودھ دوں گی، تو وہ دودھ ابھی تک اس کو پلایا کیوں نہیں؟ تو جناب مریم صاحبہ جھوٹے وعدے نہ کریں۔ آپ 500 یونٹ کی بات کرتے ہیں، اس دفعہ بھی بجلی کے بلوں میں اسی طرح بل آئے ہیں۔
کوئی بھی اپنا اس میں وہ تار چڑھاؤ نہیں آیا. آپ نے کہا جی اپنا پھر آپ کے والد صاحب ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جنہوں نے 3 دفعہ ملک کو لوٹا, 3 دفعہ معاہدے کر کے باہر گئے, آپ لوگ بھی باہر گئے. تو جناب نون لیگ کا 47 کی پیداوار ہے اور جناب آپ سب لوگ 47 کی پیداوار ہے. آپ جھوٹ پر چل رہے ہیں, آپ ایک جنرل کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. تو آپ سے یہ گزارش کریں گے اس طرح نہ کریں. آپ دیکھیں ہماری 8-10 کروڑ کی آبادی میں ہم لوگ دہشت گرد ہیں, ہمارے پر گرفتاریاں, ہمارے پرچے کیے جاتے ہیں. پھر جناب ہمیں جنرل صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جیسے اس طرح نہ کریں, ہم نے یہی رہنا ہے, سب لوگوں نے چلے جانا ہے یہاں سے باہر کے ملکوں میں. آپ تو بڑی جلدی معاہدہ کر کے مشرف کے ساتھ چلے گئے تھے. تو خدا کا خوف کریں, اس طرح نہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کارکن عمران خان کے ہیں, عمران خان کے ویژن کے ساتھ ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ ایسی جرات نہ کریں, اگر کریں گے تو پھر ہم آپ کو پکڑیں گے, ہم دوسری طرف بھول جائیں گے. بہت بہت شکریہ.